اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ضرور فساد ہو جاتا ہے۔ ایک ملک کے دو وزیر اعظم اور دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک گاؤں کے دو مکھیا نہیں ہو سکتے، ایک مسجد کے دو امام نہیں ہو سکتے، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، تو دو خدا کیسے ہو سکتے؟ تو ان کا بھی رد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ دو خدا ہے اور دو سے زیادہ خدا بھی ثابت کرتے ہیں کہ آسمانوں کا خدا الگ، پہاڑوں کا خدا الگ، زمین کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، کھیتی باڑی کا خدا الگ۔ جب اتنے سارے خدا ہوں گے تو سوائے فساد کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کھیتی باڑی والا خدا کہے گا کہ بھائی کھیتی باڑی اگنی چاہیے، لیکن جو ہے وہ اس کو آرڈر کر رہا ہوگا بھائی تو بارش بھیج تو کھیتی باڑی اگے، وہ کہتا ہے میں نہیں بھیجتا تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ خدا صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور رب تعالیٰ سب کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہی بات جو ہے اہل مکہ نے کہی تھی کہ آپ نے کہا احد تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہوگی، وہ لوگوں سے کام لیتا ہوگا، تو کہا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کی کوئی اولاد ہوگی جو اس کا کام اس کا ہاتھ بٹاتی ہوگی، تو کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ارے اس کا کوئی ہمسر ہوگا جو خدا تو نہیں ہوگا لیکن اس کے مطابق ہوگا، اس کا ہمسر ہوگا، اس کا ہاتھ بٹاتا ہوگا، تو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اور دو خدا نہیں ہو سکتے، اور دو سے زیادہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جو ہے واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں ہے، بلکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ انبیاء میں آگے جا کر رب تعالیٰ نے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم جو ہے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، رب تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا جو حکم ارشاد فرمایا، وہ جو ہے سورہ انبیاء میں کس طرح رب تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ ایسی آگ تھی کہ اگر اس آگ سے اوپر سے، اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو پرندہ بھی مر جائے، اور وہ جو ہے آگ کے قریب کوئی نہ جا سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، دور سے اس وقت کی جو مشین تھی، اس وقت کی جو منجنیق تھی، اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک پہنچایا گیا۔ لیکن رب تعالیٰ نے آگ پر پہنچنے سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ گلے گلزار ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے تو آگ گلے گلزار ہو چکی تھی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا خاص ذکر ہوا، اور ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے پیریڈ تک آزمائش میں رکھا، بیماری میں رکھا، کیڑے نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو ہے لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں اس کو ذکر کرتے ہیں، بڑے بوڑھے لوگ بھی یہ ذکر کرتے ہیں معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے ہو گئے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، انبیاء کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے لوگ دور بھاگے۔ مجھے بتاؤ اگر کسی نبی کو اگر ایسی بیماری ہو تو وہ تو آئے ہی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، تو لوگ ان سے دور جائیں گے یا قریب آئیں گے؟ دور بھاگیں گے۔ تو نبی کو ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار رکھا، آپ آزمائش میں مبتلا رہے، جب آزمائش پڑ گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا آپ شکر بجا لاتے کہ اے اللہ
تو نے مجھے آزمائش میں رکھا ہے لیکن اس سے پہلے اتنی آسائشوں میں بھی تو رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کی نا تو دعا اس انداز میں کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے جو ہے ضرر نے چھو لیا ہے، ضرر میرے پاس آ گیا ہے، تو ارحم الراحمین، تو کرم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ سورہ سعد میں جو ہے سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب آپ اپنی ایڑی کو زمین پر مارے۔ جب زمین پر ایڑی کو مارا حضرت ایوب علیہ السلام نے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، تو فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ جو ہے غسل کرنے کے لیے ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا تو ساری بیماریاں جھڑ گئی، اور جب اس کو پیا تو آپ جو ہے بالکل آپ کی صحت بحال ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت چاہے تو پانی میں شفا عطا فرمائے، پانی میں شفا عطا فرمائے، اور وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ نہ چاہے تو کسی چیز میں بھی شفا نہ ملے، شفا جو ہے وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور یونس علیہ السلام کے لیے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے وہ کلمات کہے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی بیمار آدمی جس پر آزمائش ہے، یہ بخار میں ہے، کوئی بیمار ہے، 40 مرتبہ اپنی بیماری میں پڑتا ہے، اگر اس بیماری میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا ورد کرنا چاہیے اور سمجھ کر کرنا چاہیے، لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے رب تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، تیرا نافرمان ہو، میں تیری بار بار نافرمانی کرتا ہوں۔ عاجزانہ طور پر رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اور پھر بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا پیش کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں، سورہ انبیاء میں ہی ذکر کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اولاد کے لیے جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، خاص طور پر جو بیٹے کا طالب ہو، وہ اگر یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر اس کے حق میں بہتر ہو، ٹھیک ہے نا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے، بیٹے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پھر سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی سورت میں اپنا ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اب اس سورت کے آخری رکوع میں اپنے محبوب کا بھی اسی انداز میں ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہی رب فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں پر رحمت آپ کی وجہ سے، سارے جہانوں پر رحمت آپ کی وجہ سے ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے حبیب آپ تو رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس انداز میں ذکر کیا، وہ ہوتا ہے نا جس طرح مؤذن صاحب جو ہے آئے اور مجھ سے کہیں کہ یہ جو ہے موبائل فون وہ مانگ رہے ہیں، میں ان کو کہوں کہ جناب میں یہ کسی کو نہیں دوں گا سوائے تمہارے، اس میں کیا ہوئی، تنبیہ آ گئی نا، تنبیہ آ گئی، مطلب میں کسی کو نہیں دوں گا سوائے تمہارے، تو میں نے سب کا رد کر سوائے ان کو ترجیح دی ہے، باقی سب کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اسی انداز میں ذکر کیا، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جو ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ حج کی ابتدا میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ یہ ایک نطفے سے پیدا ہوا، اور وہ نطفہ جب جو ہے ماں کے پیٹ میں تھا تو پھر وہ علقہ وہ جو ہے ایک لوتھڑا بن گیا، وہ جو ہے ایک جمع ہوا خون ہو گیا، پھر مدغہ وہ جو ہے لوتھڑا ہو گیا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، مطلب تقریباً 120 دن کے بعد اس کی شکل بنتی ہے، کوئی پورا ڈھانچہ بنتا ہے، اور
اس کے اندر روح ہوگی جاتی ہے. مطلب یہ پروسیس جو بننے کا 120 دن میں یہ بن جاتا ہے، پھر 120 دن کے بعد اس میں جو ہے روح ہوگی جاتی ہے. رب تعالیٰ نے جو ہے اس کو سورہ حج کی ابتدا میں ذکر فرمایا، اور سورہ حج میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں پر نہ تمہارا خون پہنچتا اور نہ جو ہے تمہارا گوشت پہنچتا ہے. جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ورنہ ابھی جو ہے ہم نے تراویح پڑھی ہے اور اتنی مشقت برداشت کی ہے. اصل تو رب ذوالجلال کے یہاں پر اخلاص اور تقویٰ پہنچے گا کہ کس نے تقوی کے ساتھ اس کو ادا کیا، کس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کیا، کس نے جو ہے افطاری کروائی ہے یا سحری کروائی ہے، کہ اللہ کی راہ میں کسی نے خیرات کیا ہے تو کس نے اللہ کے لیے خیرات کیا ہے تو قبول تو اس کا ہوگا. اور تعالیٰ نے یہاں اعلان فرما دیا کہ اللہ کے یہاں پر نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. پھر وہ قربانی 5 لاکھ کی ہو یا 10 لاکھ کی، 10 لاکھ کی ہو یا 5 لاکھ کی ہو، رب تعالیٰ کے یہاں پر نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. فرمایا کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں پر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کہ کس نے کتنے تقوی کے ساتھ نیکی کی ہے. تو جو نیکی بھی کرے اللہ کے لیے کہ رب راضی ہو جائے، رضائے الہی ہو. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور حالات یہ ہو گئے جب تک کیمرہ نہیں ہوتا تب تک نیکی نہیں ہو رہی. کیمرہ نہیں ہونا جب تک نیکی نہیں، بڑی ویلفیئر جب تک کیمرہ اور نام و نمود نہیں ہے تب تک جو ہے ان کے راشن کے تھیلے نہیں بٹ رہے اور رکشہ جو ہے غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں جب تک مووی سیشن نہ ہو جائے، جب تک ویڈیو سیشن نہ ہو جائے. یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ دینے کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور صدقہ دو یا کوئی نیکی کرو، رضا الہی، میرا رب راضی ہو جائے، رب کے حضور کی مقبول ہو جائے. رب تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.